الیکٹرانک ووٹنگ مشین بڑی کنٹروورشل اس لیے کیونکہ آلریڈی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں مشینوں کو آگ لگا دیں گے، بلاول کہہ چکے ہیں الیکشن کے رزلٹ کو ہم مانیں گے نہیں. سو جس قدم کی بنیاد ہی اتنی کنٹروورشل ہو تو یہ کیسے اس میں سے ہم کنٹروورسی کا ایسپیکٹ نکالیں گے تاکہ سب کے لیے قابل قبول ہو الیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ میں کراچی کے لوگوں کو آج مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ 71 سال تک وہاں ٹرانسپورٹ کو اور سڑکوں کو خراب کیا گیا، اور جو عمران خان کے 71 سالوں کے مقابلے میں 3 سال ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ اس کا افتتاح ہوا ہے، جو اسی مہینے کی 25 تاریخ تک وہ چلنا شروع ہو جائے گا. یہ ٹیسٹ رن آج ہوا ہے. ایک دوسرا یہ تھا کہ جو کراچی میں اس وقت گورنمنٹ ہے سندھ کے اندر، اس کو 14 سال ہو گئے مسلسل. 14 سال میں وہ 14 ویگنیں دے دیتے، 14 سال میں وہ 4 ویگنیں دے دیتے، کوئی 1 ویگن دے دیتے کہ کراچی کو تو لوگ سمجھتے کہ وہ سیریس ہیں. تو اس وقت کوئی جو عمران خان جو کام کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اتنا بڑا 2 سال کے اندر ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے سے باقی جو کچھ بھی لوگوں کے گھروں میں بھیجا گیا وہ ان کے اپنے پیسے تھے، وہاں ہماری کبھی فوٹو بھی نہیں لگی کسی کی. تو پرائم منسٹر اس بات کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کریڈٹ کی جنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے، کام کی جنگ ہے انشاءاللہ العزیز، اور آگے چل کے ہم اور کام کریں گے. چونکہ آپ نے اس کا ذکر کر لیا تو پی ایم ایل این جو ہے وہ کہتی ہے جی اس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی. پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے خود کون سا منصوبہ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے یا اس پہ کام شروع کیا ہے؟ کئی منصوبے بھی ہیں اور کام بھی شروع ہے. اس کے باوجود میں وہ چاہتی ہیں آپ تو پھر ذرا لمبا کر لیجئے، 15 منٹ اور ڈال دیجئے پروگرام میں اس پہ بھی بات کر دوں گا. میں 2 باتیں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی پاکستان میں، اس کے نتیجے میں وہ صرف اناؤنس کر سکے، اور اگر وہ چاہتے تو جس طرح ان کی بیرون ملک تیز رفتاری سے جائیدادیں اور پاکستان میں انڈسٹری بڑھتی رہی ہے، وہ کراچی کی بس کو نہیں چلا سکتے تھے، وہ نہیں چلانا چاہتے تھے. وہ منصوبے اناؤنس کر کے چلے گئے اور خزانہ بھی خالی تھا. آپ کو معلوم ہے کتنے پیسے وہ چھوڑ کے گئے تھے. اور آج مبارکباد کا دن بنتا ہے، صحیح معنوں میں شاباش دینی چاہیے. کراچی میں گورنر نے بھی جو کچھ کیا، اسد عمر نے جو کچھ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے ذاتی توجہ دی، اور ہمارے دوسرے جو وہاں پہ الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پہ توجہ دی ہے، اور ایک منصوبہ سامنے آیا ہے، اور اس منصوبے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو، سندھ کی گورنمنٹ کو کوآپریٹ کرنا چاہیے اس کی مینٹیننس اور باقی کاموں کے لیے جو ان کے ذمہ آتے ہیں. اس لیے کہ وہ کراچی سب پورے پاکستان سے زیادہ اور پورے صوبے سے زیادہ پیسے دیتا ہے پورے پاکستان کے خزانے کو، اس لیے اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور انشاءاللہ العزیز جس طرح آج پرائم منسٹر نے کہا ہے ہم توجہ دیں گے. آپ نے پوچھا کہ جو ای وی ایم ہے وہ کوئی کنٹروورشل چیز ہے. ای وی ایم ساری دنیا کے اندر الیکٹرانک مشین چل رہی ہے، ہمارے سب کے ہاتھوں میں الیکٹرانک مشین پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، میں الیکٹرانک مشین کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہا ہوں. اس لیے اب تو قانون بن گیا ہے، اور جو قانون ہے وہ دونوں ایوانوں کی جوائنٹ سیشن نے اکثریت کے ساتھ پاس کر دیا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بارے میں 3 کام کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم لائن، ہم نے اپنی طرف سے گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن میری منسٹری چونکہ ان کو ڈیل کرتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ، اس لیے انہوں نے لکھی تھی اپنی ضروریات ہمیں. وہ میں نے جو پچھلی میٹنگ تھی کیبنٹ کی، پچھلی سے پچھلی، اس میں نے رکھی تھی گورنمنٹ کے سامنے، اور گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. جو پیسے ان کو چاہیے ہوں گے وہ گورنمنٹ لازماً دے گی. اور جو آپ نے کہا کہ کوئی اس کو آگ لگا دے گا، تو آگ تو کوئی نہیں لگا سکتا، جو آگ لگائے گا اس کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا. یہ وہ غلط بات ہے، یہ ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، آئی اگری. لیکن میں جو بات کہہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر اختلاف ہے. پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اس کے اندر جو لوگ کہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو امپلیمنٹ کرنا 2023 کے انتخابات سے پہلے، نہ کیپیسٹی ہے، نہ ٹریننگ ہے، اور بہت سارے اس میں اسٹرکچرل ایشوز آئیں گے. اس کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ تو ایک جنرل کامنٹ ہے جو کسی بات پہ بھی کیا جا سکتا ہے. کون سا کام ہے پاکستان میں جس پہ اپوزیشن اعتراض نہیں کرتی، اور کون سا کام ہے جس کے لیے وہ کوئی آلٹرنیٹ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ فیٹپ پہ انہوں نے اعتراض کیا، ووٹ نہیں دیا، آلٹرنیٹ نہیں دے سکے. اسی طریقے سے جو پاکستان کے عام انتخابات ہوتے ہیں جس میں پرنٹڈ ووٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں، میرے خیال میں 27 سے 28 ارب روپے ان پہ خرچ ہوتے ہیں.
اس پہ ون ٹائم بائنگ ہونی ہے اور ون ٹائم بائنگ ہونے کے بعد یہ مشین پھر موجود رہے گی اور یہ کوئی پرچی والی ووٹ کی طرح سے ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے. اس لیے ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہو گیا کہ پاکستان کے الیکشن میں اعتراضات دو باتوں پہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ الیکشن چوری ہو گیا ہے. 71 سال میں لوگ چوری کا دعویٰ کرتے رہے. 3 سال میں عمران خان نے جس طرح وہ کرکٹ میں لے کے آئے تھے نیوٹرل امپائرز, انہوں نے ایک نیوٹرل راستہ قوم کے سامنے رکھا ہے. اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب اختیار دے دیا گیا, امپاور کر دیا گیا. 2 کام ہے, صرف ای وی ایم پہ نہ بات کی جائے بلکہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے درخواست کرتا ہوں کہ آئی ووٹنگ پہ بھی آپ بات کریں. آئی ووٹنگ پہ تو 4 ارب سے کم پیسے لگیں گے اور جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ سب سے بڑا کماؤ پوت ہے پاکستان کی معیشت کا, اور ان پہ فخر کرتے ہیں سارے کہ جی بڑے پیسے اس سال انہوں نے بھیجے. ہر سہ-ماہی میں وہ اربوں ڈالر بھیجتے ہیں, تو ان کو رائٹ آف ووٹ دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑا کام ہے جو ہوا ہے, جو اس سے پہلے نہیں ہو سکا تھا. تو جو آگے بڑھنے کا راستہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب ریگولیٹر ہے, قانون بن گیا ہے اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگلا جنرل الیکشن جو ہے وہ ان مشینوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اسپیسیفکس پہ آ جاتے ہیں درمیان میں کیونکہ الیکشن کمیشن نے کل اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو 3900 الیکٹرانک ووٹنگ مشینز فراہم کرنے کے لیے خط لکھا ہے. ٹیکنیکلٹیز اور میکینکس پہ آ جاتے ہیں نا, ٹریننگ, سیکیورٹی میکنزم اور ٹیسٹنگ پر سپورٹ بھی طلب کر لی ہے. سو یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے حکومت نے کہ اگر ہمیں خط لکھا جائے گا تو ہم نے کہاں سے یہ وینڈر سے کس سے ہم نے رابطہ کرنا ہے, یہ مشینیں کہاں سے آئیں گی, کیسے آئیں گی, کتنی دیر میں آ جائیں گی, ٹائم لائن کیا ہے, ہم نے یہ چیزیں نیرو ڈاؤن کر لی ہیں. جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار دیا گیا ہے. حکومت نے کوئی مشین نہیں خریدنی اور حکومت نے ایک پروٹوٹائپ یعنی نمونہ بنایا تھا جو حکومت نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مشین ہوتی کیا ہے, جو الیکٹرانک مشین ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے. اس سے پہلے 2 ٹیسٹ رن الیکشن کمیشن آف پاکستان کر چکا ہے, جس کے لیے انہوں نے, میری اطلاع یہ ہے کہ 200 کے قریب مشینیں پہلے سے خریدی ہوئی تھیں. خط میری منسٹری کو کوئی نہیں ہے, کسی اور منسٹری کو گیا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. ہاں سو یہ الیکشن پارلیمنٹری افیئرز کو کوئی لیٹر نہیں آیا, فی الحال نہیں آیا, لیکن بہرحال انہوں نے یہ لکھا ہے حکومت کو کہ بھئی ہمیں اس کے بارے میں سپورٹ چاہیے. دیٹس وائی آئی واز آسکنگ کہ بھئی چونکہ خواہش حکومت کی ہے, اچھی بات ہے, آپ نے قانون سازی بھی کر لی, اس کو اگر پائے تکمیل تک پہنچانا تو الیکشن کمیشن حکومت کے ساتھ ساتھ اس میں وہ ہوگا, ایک کوآپریشن ہوگی. اپوزیشن اس قانون سازی کو عدالت میں چیلنج کر سکتی ہے. اپوزیشن جائے, ابھی تک تو انہوں نے, اب پریزیڈنٹ نے بھی اسینڈ کر دیا, اس کو چیلنج کر دینا چاہیے تھا. وہ کہتے تھے ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اس کے اوپر 2 ججمنٹس ہیں ماریا, میں بتا دیتا ہوں آپ کے ذریعے سے سننے والوں کو. پہلی ججمنٹ جو 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں تھا, میں لا منسٹر تھا, چیلنج ہوئی تھی, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا, کہا واپس جاؤ پارلیمنٹ میں. وہ 50 سے زیادہ پٹیشن تھی اس وقت. پھر جو فیٹف کی جتنی لیجسلیشن تھی مسلم لیگ نون نے وہ ساری چیلنج کی تھی. ان کے ایک MNA ہے جو MOS بھی رہے ہیں ان کی, نواز شریف کی تیسری گورنمنٹ میں, وکیل صاحب ہیں ہمارے دوست, انہوں نے چیلنج کی تھی. ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا کہ آپ واپس جائیں اور آپ پارلیمنٹ میں جائیں. تو ہم ایک کمیٹی کا اجلاس کر رہے تھے, پارلیمنٹری کمیٹی تھی ساری پارٹیوں کی اور گورنمنٹ بھی تھی اس میں, تو وہ اس میں آ گئے اور وہ کہنے لگے, بلکہ دوستوں نے ان سے مذاق بھی کیا کہ آپ پارلیمنٹ کو طاقتور بنانے کے لیے عدالت سے ہو کے آئے ہیں, آپ پہلے ہی آ جاتے, جو بتانا چاہتے تھے آپ ہمیں بتا دیں. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی قانون کو اس طرح سے, جب تک وہ بنیادی حقوق سے متصادم نہ ہو, اس کو کوئی عدالت ڈکلیئر نہیں کر سکتی کہ یہ قانون غیر قانونی طور پہ بنا ہے یا غیر آئینی ہے. یہ جو پنجاب کے اندر آپ کی اتحادی آن ریکارڈ ہیں, جو بلدیاتی انتخاب میں اگر آپ استعمال کرنے لگے ہیں یہ مشین ہے, تو اس کے اوپر ان کے تحفظات ہیں, تو اپنے اتحادیوں کو آپ لوگوں نے مطمئن کر لیا ہے, کاف لیگ آن بورڈ ہے؟ کیونکہ پہلے وہ بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں, آن ریکارڈ, آن ٹیلی ویژن پہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم اس سے ابھی ہمارے شک و شبہات ہیں, ہمارے تحفظات ہیں اس پہ. ماریا اتحادی ہیں تو حکومت ہے نا. یہ باتیں تو جب ہم جا رہے تھے جوائنٹ سیشن کے لیے اور اپوزیشن نے رابطہ کیا تھا جس میں میں بھی شامل تھا, اور رابطہ کرنے کے بعد ہم نے 1 ہفتہ جب ٹائم آگے کیا تو انہوں نے کہا جی ان کے ووٹ پورے نہیں ہیں. ووٹ پورے ہو گئے تو جو اتحادی ہیں وہ ساتھ ہیں. اس میں پوائنٹ آف ویو ظاہر ہے, علیحدہ علیحدہ پارٹیاں ہیں, ان کی علیحدہ علیحدہ لیڈرشپ ہے, ان کی علیحدہ علیحدہ ایجنڈا, منشور, سوچ ہے. گورنمنٹ ایک ہے جس کی جگہ جس میں آ کے وہ بیٹھے ہوئے سارے, تو اس لیے سوچنے پہ تو پابندی نہیں ہے, یا کسی کی جو اوپینین ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرتی ہے جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کو لیڈ کر رہی ہے, ہم ایڈریس کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. اور جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے وہ بڑی پرویکٹیولی
اتحادیوں میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کو اس طرف دیکھتی ہے، اور عمران خان بھی دیکھتے ہیں، مرکزی حکومت بھی دیکھتی ہے وفاقی. ٹریننگ بھی ہونی ہے، پھر اس کے علاوہ سیکیورٹی میکنزم بھی ہوگا، ٹیسٹنگ بھی ہوگی، یہ تمام کام ہوں گے. تو وفاقی حکومت کیا اس پہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ آبویسلی الیکشن کمیشن کا ایک بڑا فعال اور وائبرنٹ اس میں کردار ہوگا، لیکن یہ وفاق کے اشتراک سے ہی ہوگا اگر یہ الیکشن کے کرنا پڑے گا. تو اس میں ٹریننگ آپ کا خیال ہے وقت سے پہلے ہو جائے گی؟ مشینوں کی امپلیمنٹیشن پہ جو لوگ ہیں ان کو وہ چلانے میرا خیال ہے کہ یہ اگر اور مگر دونوں کا ٹائم گزر گیا، لیجسلیشن ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے، وہ الیکشن کرواتے ہیں، پہلے بھی کرواتے رہے ہیں. صرف موڈ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے اور میکنزم تھوڑا سا بدلا ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے مشینیں استعمال بھی ہوئیں، اور پھر جو 2013 کا الیکشن تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے والے الیکشن اس پہ سوال اٹھتے تھے. سوال ختم کرنے کے لیے جہاں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گورنمنٹ کی جو معاونت چاہیے وہ 100% گورنمنٹ کرے گی. اور جو ان کی طرف سے ایک خط میری منسٹری کو جو پارلیمنٹری افیئرز ہے اس کو جو آیا تھا، اس میں ہم نے فوری طور پہ وہ اپنی جو خط آنے کے فوراً بعد ہم نے وہ کیبنٹ میں رکھا، اور جو متعلقہ منسٹریز ہیں ان کو لکھ دیا گیا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا، یہ کہا جا چکا ہے ان کو کہ وہ ان کو انیبل کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 3 کام ہیں جو بڑے کرنے والے ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے ٹائم لائن دے کے تاکہ ووٹ رجسٹریشن ہو سکے. اس سے پہلے ایک دفعہ کوشش کی گئی تھی تو تقریباً 4,500 ووٹ ٹوٹل رجسٹر ہوئے تھے، اس لیے کہ کمپین نہیں ہوئی تھی. ایک وہ یہ انہوں نے کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پروکیورمنٹ ہے اس کا بھی پروسیس ہے. مشینیں گورنمنٹ نے بھی دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں بطور انچارج منسٹر، اور جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی دیکھی ہیں، کابینہ نے بھی دیکھی ہیں، پارلیمنٹ نے بھی دیکھی ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی متعدد کمپنیوں کی جو بیرون ملک مختلف الیکشن کروا چکی ہیں وہ مشینیں دیکھی ہوئی ہیں. کون سی مشین خریدنی ہے یہ وہ کریں گے. اور پھر یہ کہ ہم گورنمنٹ کی جو خواہش ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی ہم نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں ہی یہ عمل شروع ہو جانا چاہیے تاکہ اس میں کوئی تاخیر کا کوئی پہلو نہ نکل سکے. سر آپ لوگوں کا کیا اسٹیمیٹ ہے کتنی مشینیں چاہیے ہوں گی، اس پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ یہ آپ لوگوں نے تخمینہ تو لگایا ہوگا obviously کیونکہ آپ سے الیکشن کمیشن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ مانگے گا، لیکن اپروکسیمیٹلی کیا آپ کے پاس اس میں رینج ہے اور کیا اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے؟ نہیں، ہم اس لیے تخمینہ we do not want to put the cart before the horse، اس لیے ہم نے تخمینہ نہیں لگایا کہ یہ پروکیورمنٹ کا ہم نے کام ہی سارے کا سارا جو ہے وہ دیکھیں نا. سوال جو اٹھ رہے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ حکومت کی مشین ہوگی، یہ بری مشین بھی کوئی بری ہوتی ہے اور حکومت کی کون سی مشین ہوگی. جب یہ الیکشن ہوگا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنا 5 سال انشاءاللہ پورا کرنے کے بعد الیکشن میں چلی جائے گی. وہ تو ایک انٹرم گورنمنٹ ہوگی جس کے پاس یہ مشین ہوگی. یہ تو سرکار کی اور ریاست پاکستان کی مشین ہوگی. اور اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ جس کمپنی کو اگر پاکستان میں کسی کو کہتے ہیں وہ بھی کیپیسٹی موجود ہے. باہر سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو چوائس کرنا چاہتا ہے تو گورنمنٹ از بیہائنڈ دی الیکشن کمیشن. ان کو انیبل بھی پہلے بھی ہم نے کیا ہے، اور اب لیجسلیشن کے بعد ان کی ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی جو معاونت بھی مانگیں گورنمنٹ ان کو معاونت دے گی.